اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزار دیں، اس زندگی کو اچھائیوں کے کام میں لگائیں، اس زندگی کو نور و نکہت سے مالا مال کر دیں۔ والعصر، اچھا تیسرا معنی اس کا اور سنیے، بات لمبی نہ ہو۔ ایک مفسر ہوا ہے تباہ تباہی، وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا دوسرا نہیں دیا، وہ شے کہتی ہے میں خسارے میں۔ مثال کے طور پہ چاند کو چاند نہیں دی گئی، خوشبو نہیں دی گئی، چاند کہتا ہے میں خوشبو کے خسارے میں۔ پھول کو خوشبو دی گئی، روشنی نہیں دی گئی، پھول کہتا ہے میں روشنی کے خسارے میں۔ بلبل کو آواز تو دی گئی ہے، پنجوں میں زور نہیں دیا گیا، وہ کہتا ہے کہ میری آواز تو بڑی اچھی ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے لیکن میری آواز میں حسن نہیں ہے۔ کوئل کہتی ہے کہ میری آواز میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے۔ مور کہتا ہے میرا رنگ تو بڑا سونا لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے، اس لیے میں خسارے۔ ہر شے، انسانوں کو دیکھ لیں، ایک بچہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کا حسن اور معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا زور نہیں ہے۔ جوان سے پوچھے، وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں ہے۔ بوڑھے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن اب بچپنے کی معصومیت نہیں رہی۔ تفکرات ہی تفکرات ہیں، کہاں وہ بچپنے کی کائنات، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ اپنی خوشی سے جانا، اپنی خوشی سے آنا۔ آج تو دنیا چاند پر پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، بچپن کیسا حسین تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے۔ آج تو کوٹھیاں بنا کر بھی سکون نہیں ملتا، وہ کیسا دور تھا جب باہر کو ریت پھینک جاتا تو پاؤں کے اوپر گھروندہ بناتے، پھر تھپکتے، ہولے سے پاؤں کھینچ لیتے، اگر وہ بچ جاتا تو پھر اتنی خوشی آج کوٹھی بنا کر نہیں ملتی جو اس گھروندے سے ملا کرتی تھی۔ کیسا دور تھا وہ، کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ اور اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تھا تو اس سے بھی مزہ آتا تھا۔ آج تو نغمے بھی نہ بہلاتے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کتنا خوبصورت زمانہ تھا، کتنا حسین دور تھا۔ بوڑھا کہتا ہے تجربے تو قطاروں میں ہیں لیکن لے لو مجھ سے تجربے، مجھے بچپن کی معصومیت 2 دن کے لیے ادھار دے دو۔ اب بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بچپن کی معصومیت اب نہیں رہی، اس لیے ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے۔ عالم کہتا ہے میرے پاس علم کا نور تو ہے، سحری کے سجدے نہیں ہیں۔ شب زندہ دار کہتا ہے میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں، علم کا بانک پن نہیں ہے۔ ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں۔ اور پھر خود کہتا ہے کہ ہاں اگر کوئی شے دیکھو جس میں خسارہ نہیں ہے، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق ہے تو تبا تبائی کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ، وہاں ایک محمد تمہیں ایسا ملے گا جس میں سارے حسن اکٹھے پائے جا رہے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچ خوباں تو تنہا لاری۔ تم نے پھوٹتے ہوئے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال دیکھا ہوگا، تم نے بزم کواکب سے چھنتے ہوئے نور کا لطف اٹھایا ہوگا، تم نے کہکشاؤں کا حسن بھی دیکھا ہوگا، تم نے ساون کے موسم کا مزہ بھی لیا ہوگا، تم نے سرمئی بادلوں کی کتاریں بھی دیکھی ہوں گی، برستی برکھا کا مزہ بھی لیا ہوگا، تم نے کوئل کی کوکو اور وہ بلبل کے نغمے بھی سنے ہوں گے، تم نے پربتوں کی کتاریں، ان کے اوپر اگے ہوئے درختوں کا حسن بھی دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال بھی دیکھا ہوگا، تم نے کھلے ہوئے پھول اور پر جمی ہوئی شبنم اور اس کے اوپر رقص کرتی ہوئی تتلیوں کے مزے بھی اٹھائے ہوں گے، تم نے بڑے رنگ دیکھے، بڑی کائنات دیکھی، کائنات کی بو کلمونیاں، شوخیاں اور جمال، تم نے دھارے دیکھے، تم نے دھنک کا جمال دیکھا، تم نے کوسے قزاق کی رنگینیاں دیکھی، لیکن کہتا ہے اگر وہ سارے حسن ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق آ جائے تو ہم نے اس کے لیے صرف ایک محمد بنا دیا جس میں سارے حسن اکٹھے کر دی۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ قسم ہے محبوب انسان خسارے میں ہے، قسم تیرے زمانے کی خسارے میں۔ الا الذین آمنوا، اچھا خسارے سے بچے گا کون؟ توجہ چاہوں گا جس کے پاس ایمان کی دولت۔ اب ایمان کیا ہے؟ یہ تصدیق بما جاء بہ النبی، صاحب شرح قائد نے یہی تعریف لکھی ہے، سادہ لفظوں میں کہہ لے حضور سے لپٹ جانے کو، حضور سے نسبت کو پختہ کرنے سے، حضور سے وابستگی اور دل بستگی کو ایمان کہتے ہیں، حضور سے تعلق خاطر کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو ایمان پھر کیا ہے؟ حضور سے وابستہ ہونا کا نام ہے۔ انسان خسارے میں بچے گا وہ جو حضور سے جڑے گا۔ اچھا کبھی آپ نے وہ چکی دیکھی ہوگی جس کے 2 پتھر ہوتے ہیں، اب تو وہ الیکٹرانک چکیاں آ گئی ہیں، وہ دور بیت گیا۔ وہ کیسا یار حسین زمانہ تھا
کہ مائیں سحری کے وقت اٹھتی تھیں اور گالا ڈال کے چکی بھی گواتی تھی، محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، پھر بچے بھی با یزید جیسے ہوا کرتے تھے۔ آج وہ دور بدل گیا۔ بہرحال وہ چکیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، چھوٹے بچوں نے شاید نہ دیکھی ہوں، بڑوں نے تو دیکھی ہوں گی، کہ اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک، درمیان میں کلی ہوتی ہے، اس کے آس پاس تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں دانے ڈالتے، جس کو ہم اپنی زبان میں گالا کہتے تھے۔ پھر اس چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے اس کلی کے ساتھ لگ کے رہتے ہیں بچ جاتے ہیں، جو کلی سے ہٹتے ہیں وہ پتھروں کے نیچے آ کے پس جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لگ کے رہے گا، جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا وہ بچ جائے گا، ورنہ خسارہ ہی خسارہ۔